آج ہم بات کریں گے خواب اور اس کی حقیقت پہ کہ آج کل کے اس جدید دور میں بھی لوگوں کو خواب آتے ہیں اور اس کی حقیقت کیا ہے، اور اگر خواب آتے ہیں تو کس قسم کے خواب ہوتے ہیں اور اس کی تعبیر کیا ہے۔ کچھ لوگ نادانی میں خواب کے اپنی تعبیر نکال لیتے ہیں اپنی طرز کا، تو اس سے بھی مولانا صاحب سے اس پہ بھی فیضیاب ہوں گے، کیونکہ مولانا صاحب کو خواب پہ ملکہ حاصل ہے۔ حضرت صاحب جو ہیں یہ ہمارے دوست ہیں اور ہمارے عزیز بھی ہیں، تو آج ایک شادی پہ ان سے ملاقات ہو گئی ہے، تو میں چونکہ اللہ کی رحمت سے خواب کی تعبیر پر کافی عرصے سے کام کر رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ دینی علوم حاصل کیے، پھر اس کے بعد لوگوں نے تعبیر پوچھنا شروع کی، تو کرتے کرتے جو ہے وہ علاقے کے علماء بھی مشورہ کرنے لگے، تو اللہ کی رحمت سے پھر اس میں مطالعہ بھی چلتا رہا اور بہت سے واقعات تجربات سامنے آتے رہے۔ تو آج بھائی عمران صاحب نے کہا کہ ہمیں بھی کچھ خواب کے بارے میں بتا دیں، تو میں نے کہا چلو زندگی کے تجربات اور قرآن و حدیث سے جو ابھی فی الحال جو میرے دل و دماغ میں بات آ جائے وہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں گا۔ اللہ پاک اس کو میرے اور آپ کے لیے مفید بنائیں۔ تو خواب کی حقیقت ہے، ایسا نہیں ہے کہ خواب کی حقیقت نہ ہو، ایک حقیقت پر مبنی چیز ہے، کیونکہ اللہ کریم نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو خواب کی تعبیر کا علم بھی عطا فرمایا ہے، اور یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اور خاص طور پر حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کیا جاتا ہے قرآن مجید میں خواب کے حوالے سے۔ انہوں نے 11 ستاروں کو دیکھا اور اسی طرح سورج چاند کو دیکھا کہ وہ سجدہ کر رہے ہیں، اور پھر اس کی خواب کی تعبیر بہت عرصے کے بعد سامنے آئی کہ ان کے والدین اور 11 بھائی ان کے سامنے تعظیمی سجدہ کر رہے تھے۔ تو پہلی امتوں میں یہ تعظیمی سجدہ جائز تھا، اس امت میں جائز نہیں ہے۔ بہرحال تو خواب اور اس کی تعبیر سے متعلق آج ہم کچھ باتیں کریں گے۔ خواب جو ہے حقیقت میں یہ 3 قسم کے خواب ہوتے ہیں۔ تو کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں کہ انسان جو کچھ دن کو سوچتا ہے وہی رات کو جو ہے اس کے دل و دماغ میں آ جاتے ہیں۔ جیسے ایک بچہ کسی چیز کا رٹا لگاتا ہے تو رات کو بھی اس کو پڑھ رہا ہوتا ہے، یا کوئی شخص کوئی کام کرتا ہے تو وہی دل و دماغ میں اس کے رات کو بھی خواب بن کر اس کے دل و دماغ میں گھومتے ہیں۔ دوسرا یہ خواب ہوتا ہے کہ انسان کا معدہ خراب ہے، معدہ ٹھیک نہیں ہے، تو ایسی صورتوں میں وہ مختلف چیزیں دیکھتا ہے، ایک خواب دیکھا اس کے ساتھ پھر دوسرا دیکھا پھر تیسرا دیکھا، بے جوڑ خواب ایسے چل رہے ہوتے ہیں، تو اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ تو ہاں، ایک آدمی بہت زیادہ خوش ہے تو اس خواب کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، یا بہت زیادہ غمگین ہے، پریشان حال ہے، تو ایسے میں خواب دیکھتا ہے تو اس کی بھی کوئی عام طور پر حقیقت نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی ایسا سچا بھی ہو جاتا ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے ایسے خواب زیادہ خوشی اور زیادہ غم کے موقع پر جو خواب دیکھے جاتے ہیں ان کی حقیقت نہیں ہوتی۔ تو حقیقی خواب کون سا ہوتا ہے؟ حقیقی خواب وہ ہوتا ہے اللہ کریم کی طرف سے ایک بشارت ہوتی ہے، اور انسان جو ہے کبھی دنیاوی اعتبار سے اپنے لیے کوئی ترقی دیکھتا ہے یا دینی اعتبار سے کوئی ترقی دیکھتا ہے، تو خواب ایسا نہیں کہ بھئی انسان جیسے جو کچھ دیکھ لیا وہی جو ہے صبح اس کے سامنے آ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ چیزیں جو ہیں نبیوں کے ساتھ ہو سکتی ہیں لیکن عام لوگوں کے ساتھ عام طور پر نہیں ہوتی۔ تو کس طرح ہم اس کو پہچانیں گے؟ آپ کے اس کے کوئی مدلل دلیل یا قرآن یا حدیث کا حوالہ ہے؟ جی، اس کو پہچاننے کے لیے یہ ہے کہ خواب جو ہے انسان جو دیکھتا ہے چیزیں دیکھتا ہے۔ مثال کے طور پر یوسف علیہ السلام نے سورج اور چاند کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا۔ یہ جو اشیاء ہم دیکھتے ہیں، کبھی آسمان کو دیکھا، کبھی جو ہے اس نے درخت کو دیکھا، کبھی پھل دیکھا کھا رہا ہے توڑ کر، بڑی اچھی تعبیر ہے اس کی۔ تو اسی طرح ایک دوست تھا، اس نے خواب میں دیکھا کہ چاند جو ہے 2 ٹکڑے ہوا ہے اور گر گیا ہے، تو اس کے دوسرے دن غالباً اس کے والد صاحب فوت ہو گئے۔ تو اب دیکھیں، یہ خواب جو ہے اس قسم کا ہوتا ہے کہ اب اس کے والد جو ہیں وہ چاند کی تعبیر اس کے والد بن رہے ہیں۔
تو ضروری نہیں کہ چاند کسی نے دیکھ لیا تو اس کا والد ہی مراد ہو سکتا ہے، کچھ اور بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک فن ہے، اور اس کو ہم یہ نہیں کہ ہم نے کتاب میں دیکھا کہ بھئی یہ لکھا ہوا ہے بس یہی واقع ہوگا، نہیں بھائی، کتاب میں اصول بیان کیے جاتے ہیں، قواعد بیان کیے جاتے ہیں۔ آپ نے جو وہ دیکھا ہے یقیناً وہ چیز نہیں ہوگی، ہاں اس سے ملتی جلتی چیز ہوگی، لیکن اس کا جو ماہر ہے اسی کے پاس ہمیں جانا پڑے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک سوال یہاں ضرور سمجھتا ہوں کہ اگر ایک مرد نے خواب میں چاند کو دیکھا اور یا ایک عورت نے خواب میں چاند کو دیکھا تو اس میں فرق ہوگا؟ جی ہاں، عورت کا خواب جو ہے نا چاند کا کچھ اور ہوگا، مرد کا کچھ اور ہوگا۔ شادی شدہ خاتون ہے، اس نے چاند دیکھا تو وہ کچھ اور ہوگا، اور غیر شادی شدہ لڑکی ہے تو اس نے خواب دیکھا وہ کچھ اور ہوگا۔ اور اسی طرح مرد کا بھی ایسے ہی ہے، شادی شدہ مرد کا اور ہوگا اور غیر شادی شدہ کا اور ہوگا، بوڑھے انسان کا اور ہوگا، بوڑھی عورت کا اور ہوگا، ہر ایک کا مختلف خواب ہوتے ہیں۔ بچوں کے خواب جو ہیں ان کے والدین پر جو ہے آ جاتے ہیں، بچے نے کچھ دیکھا تو وہ والدین کو وہ کسی چیز سے فائدہ یا ضرر حاصل ہو سکتا ہے۔ تو خوابوں میں جو ہے نقصان کو بھی جو ہے سامنے ظاہر کیا جاتا ہے اور فائدے کو بھی، کہ کسی چیز سے نقصان ہو رہا ہو تو کبھی اللہ کریم جو ہے اپنے بندوں کو اس سے آگاہ کر دیتے ہیں کہ اس سے جو ہے نا اپنا خیال رکھنا۔ ہاں، تو صدقہ، درود شریف اور استغفار کے ذریعے جو ہے ہم ایسی چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ اور اگر ہمیں ایسی کوئی چیز نظر آ گئی ہے بری چیز تو ہم کبھی بھی کسی سے ذکر نہ کریں، بلکہ صدقہ کر دیں، استغفار کریں۔ اگر کسی گناہ میں ملوث ہیں تو وہ گناہ چھوڑ دیں، تو انشاءاللہ اللہ کریم جو ہے اس کے ضرر سے محفوظ فرما لیں گے۔ تو اب خوابوں میں جو ہے جو کچھ تجربات میرے سامنے آئے کچھ ذکر کر دیتا ہوں آپ کے سامنے، کہ ایسا ہوا کہ درود شریف سے شروع کرتے ہیں۔ ایک خاتون نے خواب میں دیکھا کہ ایک قاصد آیا ہے، وہ قاصد کہتا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اور وہ جو فلانی آپ کی دوست ہے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ سلام کہہ رہے ہیں۔ یہ آپ کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے؟ آپ کو کسی نے خواب بتایا؟ مجھے خواب کسی نے بتایا ہے، اور والد تھا یا بھائی تھا جو بھی، تو ان کے ذریعے سے مجھے یہ خواب پتہ چلا۔ انہوں نے کہا کہ اس کی تعبیر بتا دیں، اس کا کیا مطلب ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ وہ جو خاتون ہے جس کے لیے سلام بھیجا جا رہا ہے، ہاں قاصد سلام لے کر آیا ہے، وہ کوئی نیک خاتون ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں یقیناً وہ نیک خاتون ہے، اور یہ جو جس نے خواب دیکھا ہے یہ بھی نیک خاتون ہے۔ تو پھر میں نے کہا کہ یہ جو خاتون ہے جس کی طرف سلام بھیجا گیا ہے، ان کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ان کو ایک بشارت ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں یہ جو 2 خواتین ہیں یہ دونوں درود شریف پڑھتی ہیں، اور خاص طور پر جزا اللہ عنا محمد ما و اہلہ، یہ درود شریف پڑھتی ہیں، اور ایک دوسرے کو یاد دہانی بھی کراتی ہیں کہ کیا تم نے درود شریف پڑھا ہے۔ ٹھیک، تو اب دیکھیں ایک درود شریف کی فضیلت بھی اس سے ہمیں معلوم ہو رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ خواب کا بھی ہم یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ بھئی اس میں حقیقت ہوتی ہے، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ ایک خواب سے دوسری عورت کو بھی جو ہے نا وہ خبردار کیا جا رہا ہے، یعنی کہ دوسری عورت کے ذریعے اس کو پیغام بھیجا جا رہا ہے۔ جی جی جی، کیونکہ یہ دونوں درود شریف پڑھنے والی ہیں، اور دونوں جو ہے نا ایک نیک کام میں مشغول ہیں۔ ہاں، تو اور درود شریف ایسا عمل ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتا ہے، مقبول عمل ہے یہ۔ ہاں، کتابوں میں آتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ کریم اس کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور دو درود شریف شروع میں پڑھا اور آخر میں پڑھا، درمیان میں دعا کی، تو اللہ کریم اس دعا کو بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ کہ درود شریف کو قبول فرمایا اور دعا کو قبول فرمایا، تو ایسا تو کریم ذات کی طرف سے جو ہے نا ایسی امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ قبول نہ ہو، دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح اور بہت سے تجربات سامنے آتے ہیں۔ ایک خاتون تھی، ایک دوست تھا، اس کی گھر والی نے یہ خواب دیکھا کہ اس کا حمل گر جاتا ہے۔ تو مجھ سے فون پہ پوچھا کہ قاری صاحب اس کا کیا مطلب ہے؟ تو میں نے کہا کہ آپ دونوں جو ہیں، یہ جو بچے کی پیدائش کی امید ہے، آپ اس سے خوش ہیں؟
تو کہنے لگے ہاں ہم تو بہت خوش ہیں. تو میں نے کہا آپ پریشان نہ ہوں, شیطان آپ کو خوفزدہ کر رہا ہے, ڈرا رہا ہے, ہاں تو پریشان نہ ہوں, کچھ بھی نہیں ہوگا, ٹھیک طریقے سے انشاءاللہ بچے کی پیدائش ہو جائے گی. اور یقیناً ایسا ہی ہوا. کچھ مہینوں کے بعد میں نے پوچھا کہ کیا ہوا, تو انہوں نے کہا ہاں وہ ٹھیک طریقے سے ہو گیا. اور یہ جو فوٹو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی اسی بچے کا فوٹو ہے. اور تو اس قسم کا شیطان جو ہے انسان کو ڈراتا بھی ہے مختلف طریقوں سے. کہیں کام کر رہا ہے انسان تو وہ اس کا جو بڑا ہے مالک ہے اس کے ذریعے سے خوفزدہ کرے گا کبھی, یا کسی اور پولیس والے کے ذریعے سے فلاں جس کو انسان کی سوچ جاتی ہے یا خوفزدہ ہو سکتا ہے اس کے ذریعے اس کو خوفزدہ کرتا ہے, پریشان کرتا ہے. یہاں ایک بات سوال بہت ضروری ہے. میں نے سنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو خواب میں نظر آتے ہیں وہ حقیقت پر مبنی خواب ہوگا, وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا. کیا یہ سچ بات ہے, قرآن اور حدیث سے ثابت ہے؟ جی جی, یہ بات یقیناً قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا یقیناً اس نے مجھے ہی دیکھا, اور شیطان میری صورت بنا کر نہیں آ سکتا. خواب میں جو ہے میری صورت بنا کر نہیں آ سکتا. اور یقیناً جو ہے جو شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتا ہے وہ انہی کو دیکھتا ہے. اور کوئی اگر وہ کسی چیز کا حکم فرما رہے ہوں تو اس عمل کو کرنا چاہیے. اب ایک اور بھی میں ایک بات ذکر ضرور کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ یہ جو خواب میں خوفزدہ کرنا, ڈرانا جو ہے یہ چیزیں زیادہ پائی جاتی ہیں خوابوں میں. عام طور پر جو میں نے دوستوں سے دیکھا یا سنا کہ وہ خواب کے بارے میں پریشان رہتے ہیں, مختلف خواب دیکھتے ہیں اور وہ پریشان ہو جاتے ہیں. یہ شیطان کا ڈراوا یا خوفزدہ کرنا ہوتا ہے. تو یہ بھی خواب کی ایک قسم ہوتی ہے. تو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے, اس کو ہم کسی کے سامنے ذکر نہ کریں. ایک دوست تھا تو اس نے مجھ سے ذکر کیا, حافظ صاحب تھے, انہوں نے مجھ سے ذکر کیا کہ میرے اوپر کسی بندے نے کیس کر دیا ہے اور وہ مجھے خواب میں کہتا ہے کہ میں جو ہے نا تمہارے اوپر کیس کر رہا ہوں اور یوں کر دوں گا اور فلاں کر دوں گا. اور پھر کہنے لگا, مجھے خواب سنایا تو کہہ رہا میں بہت پریشان ہوں جی, ماں دسو جی میں کی کراں. تو میں نے اس سے کہا کہ کیا حقیقت میں کوئی ایسا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا نہیں جی. پھر فوراً کہنے لگا ہاں پچھلے دنوں جو ہے مجھ پر ایک ایسا جھوٹا کیس ہو گیا تھا, میرے ہی نام کا کوئی شخص جو ہے وہ تھانے والوں نے اس کو بلوایا تھا تو مجھے لے گئے تھے اور مجھے جو ہے 3-4 دن اس میں پریشانی ہوئی. اسی پریشانی کے عالم میں راتوں کو کسی رات میں میں نے یہ خواب دیکھا کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو اب جو کچھ وہ سوچ رہا تھا, پریشان ہو رہا تھا, وہی اس نے خواب میں آ گیا اور وہ اس نے کہا کہ اب پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. تو اس قسم کے پریشان کن خوابوں سے آپ پریشان نہ ہوا کریں, اس کو ذکر نہ کریں کسی سے, تو صدقہ دے دیں اور استغفار کر لیں, اور کسی گناہ میں ملوث ہیں تو وہ گناہ چھوڑ دیں, تو انشاءاللہ اللہ کریم رحم فرمائیں گے. اور دوسرا یہ کہ خواب جو ہوتے ہیں, ایسا خواب کہ آپ نے کچھ اچھا خواب دیکھا ہے, کہ مثال کے طور پر یہ خواب دیکھ لیا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو دنیا سے گزر گئے ہوتے ہیں, گزرے ہوئے, وہ کوئی چیز دیتے ہیں, تو اس میں عام طور پر یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کو ان کی وراثت سے کوئی چیز مل رہی ہے, ٹھیک ہے, یا اسی طرح کسی درخت سے انسان نے کچھ پھل توڑ کر جو ہے وہ کھا لیا, یہ بھی بڑا اچھا خواب ہے. یا پانی پی رہا ہے, یا دودھ پی رہا ہے, یا کسی نے اس کو بکری دی ہے یا گائے دی ہے, یا اس قسم کی چیزیں جو ہیں برکت والی, جو سامنے اچھی چیزیں ہیں کسی نے اس کو عطا کی ہے, تو یہ بہت اچھا ہے. اس کو کسی کے سامنے ذکر نہ کریں, اس آدمی کے سامنے ذکر کرے جو اس کا خیر خواہ ہے, کوئی استاد ہے, والد ہے, یا سمجھدار آدمی ہے, یا عالم دین ہے. ہاں اس کے سامنے ذکر کرے گا تو اس کو فائدہ ہوگا, وہ اس کی اچھی تعبیر کرے گا, اور اس کو وہ جو فائدہ پہنچنا ہے وہ فائدہ پہنچ جائے گا. اور ہاں اگر اس نے ایسا کر دیا, وہ خواب جو ہے کسی اور کو بتا دیا, تو وہ تو کچھ بھی تعبیر کر سکتا ہے, بتنگڑ بن جائے گا. ہاں ایک مشہور بات کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ ایک شخص نے خواب دیکھا کہ اس کا ایک ٹانگ جو ہے, اس کی ایک ٹانگ مشرق کی طرف تھی اور ایک مغرب کی طرف. تو اس نے کسی ایسے جاہل آدمی کو بتا دیا, تو اس نے کہا تیری ٹانگیں چر کیوں نہیں گئیں؟ تو کچھ ہی دنوں کے بعد جو ہے اس کا ایسے ہی معاملہ ہوا, چر گئیں اور وہ مر گیا. تو کسی اور عالم کو جب خواب کی تعبیر بتائی گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ مشرق اور مغرب میں اس کی بادشاہت اس کو ملتی, ہاں اس کی اتنی بڑی بادشاہت ہوتی, لیکن یہ اپنے اس خواب کی وجہ سے اتنی بڑی خیر و برکت سے محروم ہو گیا.
تو اس لیے اب دیکھیں اچھی صحبت میں جانا، عالم دین کی خدمت میں جانا، اپنے دل کے احوال ان کو ذکر کرنے سے انسان کتنی بڑی خیر و برکت حاصل کر لیتا ہے، اور یہی کسی جاہل اور جو ہے بے دین شخص کے پاس اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے ایسے جو ہے نا برکات سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ ایک اور سوال یہاں ضرور سمجھتا ہوں، کیا خوابوں میں وقت کا بھی کوئی تعین خاص ہے کہ کسی خاص وقت میں خواب دیکھا تو اس پر ایک انسان پہ کیا اثرات ہوتے ہیں، یا عمر کا بھی اس میں عمل دخل ہوتا ہے؟ جی یہ اچھا سوال ہے آپ کا کہ وقت جو ہے وہ سحری کا وقت جو ہے، رات کا جو آخری حصہ ہے اس میں جو خواب دیکھے جاتے ہیں ان کو زیادہ سچا خواب کہا گیا ہے، اور جو زیادہ سچ بولنے والے لوگ ہیں ان کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ ہاں، یا سچ تو نہیں بولتا، چلو اس میں کچھ جھوٹ بھی اس کی گفتگو میں آتا ہے، لیکن جھوٹ بولنے والوں کو برا سمجھتا ہے تو اس کے خواب بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اور دن کو بھی اگر کوئی آدمی خواب دیکھتا ہے تو وہ بھی سچا ہو سکتا ہے، لیکن اس خواب کو دیکھنا پڑے گا یہ کہ کس قسم کا خواب ہے، آپ کی نوعیت پہ ڈیپینڈ ہاں اس کے خیالات ہیں، یا وہ کھانا زیادہ کھا کر سو گیا ہے، یا اس کی معدے کی خرابی کی وجہ سے ہے، یا کس وجہ سے۔ تو اگر اس خواب کو دیکھیں گے، جانچیں گے اور اس خواب کا مطلب بنتا ہے تو اس خواب کا مطلب بنایا جائے گا، اگر نہیں بنتا تو پھر اس خواب کا مطلب نہیں ہوتا، من گڑت اس کی تعبیر نہیں نکالنی۔ ہاں اس کی تعبیر نہیں نکالنی چاہیے۔ اور ہاں کچھ لوگ جو ہیں خود ہی کتاب کھول کر تعبیر نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں بالکل، یہ بہت ہمارا تعلق بھی چونکہ میڈیا سے ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت زیادہ، بلکہ عورتوں کو زیادہ خواب آتے ہیں، تو اس میں کیا حقیقت ہو سکتی ہے؟ جی ایسا ہے کہ یہ جو یہ بھی ذکر کر دوں میں آپ کو کہ آپ کتاب دیکھ کر خود تعبیر نہ کریں، ہاں اس کو جو ہے کسی سے کہیں کہ کسی سے پوچھ لیں گے، کسی عالم دین سے، ہاں۔ اور اگر میری خدمت کی ضرورت ہو تو آپ واٹس ایپ پہ جو ہے میسج کر دیں، میں انشاءاللہ جو اللہ کریم میرے دل میں ڈالے مجھے تو انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو خواب جو ہے خواتین کو، جو آپ نے سوال کیا کہ خواتین کو خواب زیادہ آتے ہیں، اس کی وجہ زیادہ تر ان کی پریشانیاں ہوتی ہیں، بال بچوں کی پریشانیاں، حالات کی، اور کبھی تنگ دستی، کبھی شوہر کی وجہ سے پریشانی، تو وہ کسی چیز کو جو ہے نا اپنے دماغ میں بٹھائے رکھتی ہیں، تو جس کی وجہ سے جو ہے نا ان کو مختلف قسم کے خواب آتے رہتے ہیں۔ اگر یہ خواب جو ہے بے جوڑ ہیں، ایک خواب دیکھا ساتھ ہی دوسرا شروع ہو گیا، پھر تیسرا شروع ہو گیا، اور ایسے خوابوں کی جو ہے نا ایک قسم کی کھچڑی یا کوئی جال سا بن گیا ہے، تو ایسے خوابوں کی حقیقت جو ہے کتاب والے کہتے ہیں کہ نہیں ہوتی، حقیقت نہیں ہے، علماء یہ فرماتے ہیں۔ ایک خواب ایک خاتون نے دیکھا، اس نے کہا کہ فریج ہے ہمارا، وہ گر رہا ہے، اور میں اور میرے جو دیور ہیں ہم دونوں نے اس کو پکڑا ہوا ہے، اس کو گرنے نہیں دے رہے، اس کو سنبھالا ہوا ہے، اور اس کو ہم نے جو ہے کھڑا کیا ہے، اور پھر بھی وہ ٹھیک طریقے سے کھڑا نہیں ہوا، لیکن ہم نے اس کو کھڑا کر دیا ہے کسی حد تک۔ تو مجھ سے پوچھا انہوں نے، میں نے کہا کہ آپ کو سسرال والوں کی طرف سے کچھ امداد آئے گی، سسرال والوں کی طرف سے کچھ امداد آئے گی، تو کچھ ہی دنوں بعد 2000 روپے جو ہے وہ اس کے دیور یا کوئی جو ہے اس کو دے کر چلے گئے۔ ہاں تو اب دیکھیں یہ جو ہے آپ کہیں گے کہ پہلے زمانے میں تو یہ فریج تو کوئی نہیں تھا، اور کتابوں میں آپ جو ہے نا تلاش کرتے ہیں آپ کو فریج تو نہیں ملے گا، لیکن اب یہ جو ہے جو آدمی جس فیلڈ میں کام کرتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی اس کا اب کیا مطلب ہے۔ ہاں اب اسی طرح موٹر سائیکل ہے یا کار ہے یا اس قسم کی چیزیں، اس کی چیز کو جس نے سہارا دیا ہے اس سہارے سے استدلال کریں گے کہ کس چیز نے کس کو سہارا دیا۔ ہاں ایک تو یہ کہ اس میں کھانے پینے کی چیزیں رکھی جاتی ہیں، تو وہ رزق کو جو ہے نا اس میں تھوڑی سی ٹیک مل گئی کہ کچھ پیسے آ گئے، تو ہاں تو اسی طرح موٹر سائیکل ہے تو وہ اس کے کاروبار سے یا اس کے گھر سے متعلق یہ چیز ہوگی، اسی طرح گاڑی ہے یہ بھی اس کی جو ہے نا پرائیویٹ یا اس کی نجی گھریلو معاملات سے متعلق ہوں گی۔ مثال کے طور پر کار ہے یا گاڑی ہے، ہاں اس سے اس کی بیوی بھی مراد ہو سکتی ہے کہ اس میں کچھ مسئلہ ہے، تو امید ہے اس کی بیوی میں کچھ مسئلہ ہو، کچھ پریشانی ہو، ہاں کوئی پرابلم ہو سکتا ہے۔ تو اس قسم کی بہت ساری تعبیرات جو ہے دوستوں نے پوچھی ہیں، اور وہ مطمئن ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اور اللہ کریم جو میرے دل میں ڈال دیتا ہے
تو میں ان کو بتا دیتا ہوں ان کے حالات اور ان کی ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر تعبیر ان کو بتا دیتا ہوں اور وہ خوش اور مطمئن ہو کر جاتے ہیں. تو اللہ کریم مجھے بھی آپ کو بھی اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان کی شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم. بہت شکریہ علامہ صاحب. اگر کسی کو خواب میں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، خواب دیکھتے ہیں، تو آپ کو اسکرین پہ مولانا صاحب کا نمبر نظر آ رہا ہے، لیکن مولانا صاحب بہت بزی ہوتے ہیں. ان سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ ان کے عبادت اور ان کی زندگی میں خلل نہ پڑے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.